ہندوستان کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ ذرا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. مقامی لوگ جو ہیں وہ برٹش گورنمنٹ کو آؤسٹ کرنے کے لیے، ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. اور اس میں کانگریس کوئٹ انڈیا موومنٹ چل رہی ہے، اور کانگریس کی کوئٹ انڈیا موومنٹ جو ہے وہ گاندھی نے چلائی تھی اور 1942 میں. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب جنگ کا پانسا جو ہے نظر آ رہا تھا کہ اب اتحادیوں کے یعنی برٹش کے حق میں جا رہا ہے، اور 1945 میں جو ہے وہ پوری جنگ جو ہے وہ برٹش کے فیور میں چلی گئی. تو اس کے بعد جو ہے قائد اعظم تو پاکستان کے علاوہ، چونکہ وہ ایک ریزولوشن پاس کر چکے تھے 1940 میں، تو وہ تو کوئی اور بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے. بہرحال تو ویول پلان ڈسکس کرنا تھا. تو شملہ کانفرنس کیا ہوئی، اس میں ویول پلان کو ہی ڈسکس کیا گیا. اب ویول پلان کے اندر کیا ہے؟ ویول پلان جو ہے وہ جناب، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مستقبل کا دستور برصغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا. دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا وڈ بی کانسٹیٹیوٹیڈ ود دا کنسنٹ آف دا لوکل پیپل. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ پر تو برٹش جا رہے ہیں. 1942 کا کریپس پرپوزل اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ کافی ویک نظر آتے ہیں. اور پھر لیکن ویول پلان میں جو ہے وہ ان کے جانے کا جو ہے اب کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا. اس میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹو کونسل بنائی ہے. سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں، اس میں گورنر جنرل کی انتظامی کونسل، ایڈمنسٹریٹو کونسل بنائی جائے گی، اور اس ایڈمنسٹریٹو کونسل میں برصغیر کی تمام سیاسی قوتوں کو جو ہے وہ نمائندگی دی جائے گی. اب نہ تو یہاں پر برٹش کے جانے کا کوئی ذکر ہے، اور نئے انتظامی جو ہے وہ ڈھانچہ جو ہے اس میں پیش کیا جا رہا ہے. اور اس انتظامی کونسل میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان سب کا جو ہے وہ ہیڈ جو ہوگا وہ وائس رائے ہوگا، اور اس کے ساتھ 11 جو ہے وہ منسٹر کام کریں گے. اور ان 11 میں سے 5 جو ہے وہ اراکین جو ہے وہ مسلم لیگ دے گی، اور 6 اراکین جو ہے وہ کانگریس دے گی. اور گورنر جنرل جو ہے یا وائس رائے اپنی انتظامی کونسل کی، اپنی ایڈمنسٹریٹو کونسل کی صدارت کرے گا. اور کمانڈر ان چیف جو ہے یعنی آرمی چیف جو ہے وہ برٹش ہوگا، باقی سارے لوکل ہوں گے. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ انگریز اب ایک لمبے عرصے کے لیے یہاں پر رہنا چاہ رہے تھے. اور انہوں نے کہا جب یہ ایڈمنسٹریٹو کونسل جو ہے وہ وفاق کی سطح پر یعنی جب بن جائے گی یونین کی سطح پر، تو اسی طرح کی ایڈمنسٹریٹو کونسلز جو ہیں وہ صوبوں کے اندر بھی بنائی جائیں گی جہاں پر صوبائی گورنرز ہوں گے. تو کانفرنس میں یہ پوائنٹ ڈسکس کرنے کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ جناب مختلف جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی گئی. تو کانگریس کی طرف سے جو ہے وہ پنڈت نہرو جو ہے، ابوالکلام آزاد اور سردار بلدیو سنگھ جو ہے یہ شامل ہوئے. مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر یہ شامل ہوئے. اور اس کے علاوہ تمام جو صوبے تھے ان کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں چیف منسٹرز وہ اس میں شامل ہوئے. یونینسٹ پارٹی تھی اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے بھی اس میں شامل ہوئے. شملہ کانفرنس اصل میں ناکام ہوگی. اس میں وجہ جو ہے وہ قائد اعظم کا یہ سٹانس تھا، بلکہ کانگریس مسلم لیگ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم بھی کانگریس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کی ہم بھی نمائندگی کرتے ہیں، لہٰذا یہ جو 5 اراکین مسلمان نامزد ہونے ہیں تو ان 5 میں سے 4 مسلم لیگ نامزد کرے اور 1 مسلم نمائندہ جو ہے وہ کانگریس وہ کرے. تو قائد اعظم اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس دیٹ دا کانگریس از دا آلسو ریپرزینٹیٹنگ دا انڈین مسلمس. قائد اعظم stance was that the only representative political party which is representing the Indian Muslim is the Muslim League. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. وائس رائے نے بھی منانے کی کوشش کی قائد اعظم کو، اور کانگریس کی طرف سے جو نام دیا گیا تھا ابوالکلام آزاد کا کہ ایک نمائندہ ہم نامینیٹ کریں گے، نامزد کریں گے، تو قائد اعظم نے اس بات کو نہیں مانا. تو انہوں نے الٹرنیٹو ایک اور نام بھی دیا، لیکن قائد اعظم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. ابوالکلام آزاد کو ویسے بھی قائد اعظم شوبہ آف کانگریس کہتے تھے. اور اس سلسلے میں پھر کانفرنس جو ہے یہ ناکامی سے دوچار ہوئی، اور لارڈ ویول نے بنانے کی بھی کوشش کی، لیکن قائد اعظم اس بات پر ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بات میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ مسلم لیگ کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی اور سیاسی جماعت کانگریس ہے جیسے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے. تو یوں یہ کانفرنس ناکام ہوگی، اور ویول جو ہے وہ انہوں نے ساری کانفرنس کی ناکامی کی ذمہ داری جو ہے وہ قائد اعظم کے اوپر ڈالی. لیکن اس دوران میں قائد اعظم نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ الیکشن کرا لیں. تو الیکشن 1945-46 اسی وجہ سے کرائے گئے قائد اعظم کے چیلنج پر، کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ساکھ کو، اس کی مقبولیت کو اور قائد اعظم کے اس دعوے کو اگر پرکھنا تھا تو الیکشن اس کا بہترین جو ہے وہ
حل تھا. تو یہ 45 میں جو ہے وہ جناب الیکشن دسمبر 45 میں مرکزی اسمبلی کے، اور 1946 میں جنوری میں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے. اور الیکشن جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے، پولیٹیکل اینٹی ہوتی ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو چیک کرنا ہو، اگر پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفائن بھی کریں تو اس کا پولیٹیکل پارٹی از اے political entity which has a constituency or that has well-defined manifesto, contests the elections, and after contesting the elections exercises the power. تو اس میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے، اب یہ الیکشن جب اناؤنس کیے گئے تو ہر سیاسی جماعت نے اپنا اپنا منشور دیا. تو کانگریس نے یہ الیکشن جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کی بنیاد پر، یونائٹڈ انڈیا کی بنیاد پر، کہ ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے، اور ہندوستان کی تقسیم جو ہے وہ اس کو انہوں نے ایک گناہ قرار دیا ہوا تھا. اور مسلم لیگ کا موقف یہ تھا، قائد اعظم نے یہ کہا کہ دیز الیکشنز 1945-46 آر گوئنگ ٹو ڈیسائڈ دا فیوچر آف دا پاکستان. دیز الیکشن وہ ڈیسائڈ آئدر پاکستان شوڈ بی اور شوڈ ناٹ. یہ ایک ریفرینڈم ہوگا. اور اس سلسلے میں تمام لوگوں نے جو ہے جناب مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے وہ بڑا بھرپور انہوں نے کام کیا، اور اپنے انتخابی مہم کو انہوں نے چلایا. اور قائد اعظم نے یہ دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے لیے ایک ریفرینڈم ہوں گے. اگر مسلمان، اور ان کو استصواب رائے سمجھا جائے، اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے، ورنہ یہ مطالبہ آج خود مسترد ہو جائے گا. پھر آپ کو پتہ الیکشن میں انتخابی مہم ہوتی ہے، کنونس کیا جاتا ہے، لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے، زبردست مہم چلائی گئی. اور ایک طرف ان الیکشن میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے، دیٹ از مسلم لیگ، اور دوسری طرف جو ہے کانگریس کے ساتھ تمام مسلمان بڑے بڑے لیڈر، جس میں یونینسٹ پارٹی بھی ہے، مجلس احرار بھی ہے، جمعیت العلماء ہند ہے. اور یہ ساری اکٹھی ہو کے انہوں نے مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑے. احرار کے جلسے بڑے مشہور تھے 1945 سے 46 کے، جس میں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ جلسے کرتے تھے، اور ساری ساری رات جلسے ہوتے تھے، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا. لیکن الیکشن کے نتائج نے وہ نیا رخ دکھا دیا. اور مسلم لیگ کا یہ نعرہ تھا کہ مسلم ہے تو لیگ میں آ، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ نعرے جو ہے وہ بلند کیے گئے. اور بڑے حیران کن نتائج آئے 1945-46 کے. سب سے پہلے جو ہے مرکزی جو اسمبلیوں کے جو نتائج آئے، اس میں مرکز میں مسلمانوں کی جو 30 سیٹیں ریزرو تھیں وہ مسلم لیگ نے ون کی، اور قائد اعظم کو یہ دعویٰ سچا ثابت ہو گیا. اور صوبوں کے اندر بھی بڑی شاندار فتح آپ نے حاصل کی. 492 میں سے 479 سیٹیں جو ہے مسلم لیگ جیت گئی. بعد میں اور بھی بہت سارے مسلم رہنما جو اس میں شامل ہو گئے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلسہ کرتے تھے تو ایک سما باندھ دیتے تھے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا. اور لوگوں نے جو ہے نا جب ان سے بات کی، جلسے کے لیے بات کرتے تھے، تو انہوں نے کہا الیکشن میں تو جلسے تو عطا اللہ شاہ بخاری کے اٹینڈ کرتے ہو، اور پھر ووٹ جو ہے وہ جرح کو ڈالتے ہو. تو مسلم لیگ کا جو ہے وہ جادو سر چڑھ کر بولا، اور ویول کا وہ دعویٰ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا. اور مسلم لیگ کا جو دعویٰ تھا، وہ قائد اعظم کا جو دعویٰ تھا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت جو ہے، کیونکہ 30 سیٹیں جو ایم این اے کی سمجھ رہے سیٹ جو مرکز کی سیٹیں تھیں مسلم لیگ ون کر گئی. اور یوں ان الیکشن 1945-46 نے جو ہے وہ پاکستان کے فیوچر کی اناؤنسمنٹ کر دی. تو یہ 3 ٹاپک، ایک ٹاپک میں نے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے، 2 ٹاپک یہ ہیں، اس کو ذرا آپ گو تھرو کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم پھر اگلا لیکچر کیبنٹ مشن پلان پہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. شکریہ.